السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 48 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جنگ بدر کے حالات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کفار کی حالت و کیفیت، مسلمانوں کو نصیحتیں، اور پھر اب جو ہے شیطان کا بھی یہاں ذکر کر دیا۔ یعنی ایک جنگ یا ایک جہاد کے لیے جو سب اس کے لیے اصول ضوابط ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں شیطان کا تذکرہ کیا ہے کہ جنگ بدر میں شیطان نے بھی انسانی شکل میں آ کر کفار کی مدد کی تھی۔ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ جو اللہ کی طرف سے اسے دے دی گئی کہ میں لوگوں کو، انسانوں کو گناہوں اور نافرمانیوں کی دلدل میں پھنسانے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا۔ جس طرح جب پوری طرح انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو شیطان جو ہے نا بڑا یہ خبیث ہے کہ جب ایک طرف انسان کو گناہوں کی دلدل میں، نافرمانیوں کی دلدل میں گھسیٹ کے لے جاتا ہے، اور جب وہ انسان اس میں پھنس جاتا ہے اس دلدل میں تو پھر آرام سے کھسک جاتا ہے کہ میں بری ہوں، مجھے نہیں پتہ۔ میں جنگ بدر میں بھی اسی طرح قریش کی منصوبہ بندی میں اس نے پورا جو ہے اپنا کردار ادا کیا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب شیطان نے مزین کر کے دکھائے اعمال کو، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، تو کہا آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی کفار کو انہوں نے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ یعنی وہ کہتا ہے شیطان نے جو کفر کا لشکر تھا انسانی شکل میں اس کو آ کر یا اس کو ویسے ان کو ورگلا کر ان کے ذہنوں میں یہ وسوسے پیدا کر دیے کہ تم جو ہے نا آج بڑے بہادر ہو، آج کے دن تمہاری بڑی بات ہے، تم اسلحہ بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، تمہارے پاس افرادی قوت بھی ہے، تم طاقت میں ہو، آج تمہیں کوئی شکست نہیں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، یعنی جب وہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا، ناکس علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے پیچھے۔ وقال انی بریء، کیوں گیا یہ، یعنی اس کا آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وقال انی بریء منکم، کہنے لگا میں بری ہوں، انی اری ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ چونکہ ابلیس جو ہے اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، ایک ناری مخلوق ہے، تو اور وہ فرشتوں میں بھی رہا، تو اس نے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ جو ہی اس نے دیکھا کہنے لگا وقال انی بریء منکم، میں اس سے بری ہوں، انی اری ما لا ترون، میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی شیطان بھی اس دن پھر پناہ مانگ گیا، بھاگ گیا۔ قریش مکہ جو ہے وہ اپنی قوت کے زوم میں اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے پر فتح کا یقین کر بیٹھے تھے۔ ان کے ذہنوں میں غرور تھا، تکبر تھا کہ آج مسلمانوں کی تعداد بڑی قلیل سی ہے، ہم تو ان کو کچل کے رکھ دیں گے، پیس کر رکھ دیں گے۔ تو شیطان کے بارے میں اللہ نے مسلمانوں کو بار بار یہ متنبہ کیا ہے کہ اس کی چالوں سے بچو جو غیر محسوس طریقے سے انسانوں کو، ان ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ان کی چالوں سے بچو۔ سورہ حشر میں آیت نمبر 16 میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، اور شیطان جو ہے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، یعنی انکار کر، کفر کی طرف اسے اکساتا ہے۔ فلما کافر، اور جب وہ کفر کرنے لگ جاتا ہے، قال انی بریء منک، کہتا ہے میں تو اس سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی کتنا چال باز ہے وہ، انسان کو، مسلمانوں کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا کر کہ اللہ تعالیٰ یعنی بڑے واضح انداز میں یہ دیکھیں کہ قال للانسان اکفر، انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب وہ فلما کافر، اور جب وہ کفر کرنے کا لگتا ہے، انکار کرنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، قال انی بریء منکم، کہتا ہے میں بری ہوں، بس میں تو جا رہا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی وہ سارے کا سارا گناہ جو ہے وہ اس بندہ مومن کے، یعنی مسلمان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ اپنے طور پہ ہی کر رہا ہے، یہ سارا اس کا کیا دھرا ہے۔ تو یہ باتیں شیطان چونکہ بڑا بدبخت ہے، دیکھیں اس نے جھکنے کی بجائے تکبر کیا تھا۔ تو شیطان بنی نوع انسانی دشمنی تو اس کی، یعنی شیطان کی جو انسان کے ساتھ دشمنی ہے، یا بنی نوع انسان کے جو ساتھ اس کی دشمنی ہے، وہ تو ازل سے ہے۔ یعنی اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ نے شیطان سے بھی یعنی کہا کہ سجدہ کرو، تو جب اللہ کا یہ حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو یہ اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ ہجر میں آیت نمبر 32 سے یہ اس پر تذکرہ، قال، اللہ فرماتے ہیں کہ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کس نے روکا کہ تو اس انسان کو سجدہ نہ کر جبکہ میں نے حکم دیا ہے۔ قال لم اکل اسجد لبشر، کہنے لگا میں نے بشر کو اس لیے سجدہ نہیں کیا، خلقتہ لبشر خلقتہ، اس نے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، من صلصال، کھٹکھٹی ہوتی مٹی سے پیدا کیا، من حمأ مسنون، سیاہ گارز، سڑے ہوئے گارز، سڑی ہوئی چیز سے پیدا کیا، یعنی تکبر کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منھا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو بہت ہی خبیث ہے، بہت ہی لعین ہے، دفع ہو جا یہاں سے، بہت مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ إِلَى یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہوتی رہے گی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ فرمایا جا تجھے مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، وقت مقرر تھا، یعنی قیامت کے دن تک۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا میں نے گمراہ کروں گا، ضرور ان کے رستوں پر بیٹھوں گا۔ یعنی یہ شیطان سے اللہ تعالیٰ ہمیں متنبع کر رہے ہیں کہ خبردار، یہ جو ہے تمہارا ازلی دشمن ہے، اس سے تم نے محتاط رہنا ہے، اس کی دشمنی سے تم نے بچنا ہے۔ تو یہاں انہوں نے کفار کو بھی ورگلایا، ان کو بھڑکایا، ان کے اندر غرور اور تکبر پیدا کیا، ان کو مشورہ دیا تم ڈٹ جاؤ، آج مسلمانوں کو کچل کر رکھ دو گے۔ تو شیطان کی چالیں جو ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور خبردار رہنا چاہیے۔ شیطان جو ہے انسان کو بلا پھسلا کر برائی کی طرف راغب کر دیتا ہے، اور پھر آرام سے کھسک جاتا ہے کہ میں تو بری ہوں، اور قیامت کے دن بھی یہ ایسا ہی کرے گا کہ اب گروہوں سے نکل جائے گا۔ جب لوگ اس کو دیکھ کر کہیں یا اللہ یہ شیطان نے ہمیں ورگلایا تھا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا گا، تو یہ کہے گا تو آپ نے مجھے دیکھا تھا۔ تو خبردار، آج اس شیطان سے پناہ بھی مانگتے رہیں اللہ کی، اور اس کی چالوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے، اور رحمان ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔